الحمد لمن ملك ملكوت كل شيء بالحق والحمد لمن له الحمد والثناء الأنور وله الكبر والكبرياء الأكبر شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا نظير له ولا مشير له وحده منفردا بالوحدة ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ ذوالجلال والاکرام دی کامل مہربانی نال اس با سعادت موقع تے تہاڈی خدمت دے اندر حاضری دا شرف نصیب ہوئے. دعا فرماؤ اللہ صحیح بولن دی، تانوں سن کے سمجھن دی، پھر مینوں تانوں عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے. میں لمبا چوڑا خطاب نہیں کرنا، اپنی علالت تو بعد میری پہلیاں تقریباً تقریر ہیں. پیچھے میں کافی عرصہ بیمار رہا. ڈاکٹر حضرات دی نصیحت اور ایڈوائس کے مطابق تو مینوں تقریر نہیں کرنی چاہیے، لیکن بہرحال میں جتھے بھی ہوں حاضری دینا 1 گھنٹہ، زیادہ نہیں، بہرحال 1 گھنٹہ تقریر کرنا.
باقی کچھ احباب نے پہلے مطالبہ کیتا ہے کہ عربی خطبہ بھی کچھ 15-20 منٹ ذرا لمبا کر کے پڑھ دیا ہے. میرے خیال ہے 3.5 منٹ میں پڑھ دیتا ہے. باقی کوئی 16.5 منٹ جڑے رہتے ہیں دعا کرو تقریر کے دوران ہی میں تمہیں سنا دے سا. مگر جڑی حالت دے اندر تساں تشریف فرماؤ ان معلوم ہوتا ہے بھائی تساں ہوں قبر چو حساب کتاب دے کے آئے بیٹھے ہو. تواڈے کولوں مزید پوچھ گچھڑ کوئی نہیں ہونی. پورے تیقن تسلی نال اطمینان نال بیٹھے ہو. تو عیدی صاحب حال پائی رکھی تھوڑے کو نعرہ اچا سننا چاہتا ہی پتہ نہیں وہ بار بار انتظامیہ دا نام کیوں لینا رہا ہے بھائی انہوں کوئی یہ مقابلہ کیتا ہے بھائی تسا اشاعتی نعرہ اچا نہیں مار سکتے تے مار کے بھی کھاؤ. یہ بار الخواہ مخواہ اپنی استاد تباہ کا اظہار کرتے رہے. نعرہ مرنا چاہیے ممانت کوئی نہیں. اس ٹھٹ بھاویں کہیں کو ہولو آواز نکلے تو بھاویں اچھی کوئی پابندی نہیں اور نہ ہی انتظامیہ نو سڑاونا ضروری ہے. جی سننا ہی تھا ہی آن کے سن لو. اللہ نے اس امت دے مقدر دے اندر ایسا نبی ایسا رسول ایسا ہادی ایسا مرشد مقدر فرمایا نصیب فرمایا اس امت نو کہ جس پیغمبر دی تشریف آوری دیاں بشارتاں تے اعلانات تے مبارکاں پچھلے نبیاں وچوں بالخصوص عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی ہیں اور انہاں اپنی قوم نو اعلان کردے ہویا اپنی ذمہ داریاں گنوائیں. میں اس کم واسطے آیا اس واسطے آیا اس واسطے آیا تے نہ لگو فرماندے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ. مبشرن یہ بھی اس میں فاعل ہے کہ میں ایک کام بھی کرن آیا کہ خوشخبری دیواں میں ایسے رسول دی جو آنے والا ہے میرے بعد اور اس کا اسم گرامی ہے احمد. کیا اسم گرامی احمد؟ اے حمد وچ اسم تفضیل ہے احمد. اے عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیتا ہے. ول جڑے ویلے آپ تشریف لائے آئے قرآن دا نزول ہوئے اس دے وچ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ. احمد نہیں فرمایا ہوں فرمایا محمد الرسول اللہ کیونکہ احمد یہ ہے بہت زیادہ اللہ دیا حمداں کرن والا کچھ کر کے وکھاون والا اور محمد اس میں مفعول ہے اپنے کیتے ہوئے دا پھل کھاون والا. پہلے احمد والمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کچھ کر کے دکھایا ہے اللہ دی حمد و مجد و ثنا دے اندر کہ او دے سلے وچ خود اللہ نے آپ نو محمد بنا دیتا ہے. ہن اللہ فرماندا ہے دنیا دے اندر میں تعریفاں تے دھماں تے شہرتاں پا دتیاں محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ پہلے اس نے میری وحدت دیاں تھما پا دیتی. گل سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ آئیے تو آخو آئیے، جی نہیں تو نہیں ہے تو چپ کرنے کا مطلب ہے سمجھ آئیے. اچھا آئیے. کرسیاں والے پیچھے آتی ہے. احمد یہ کمال دکھاون والا، محمد اس کمال کے جہد تے محنت کا صلہ پاون والا. وہ کمال کیا ہے اور پھر صلہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے پاک پیغمبر، انا ارسلناک شاہدا، اسا تانوں بھیجیا گواہ بنا کے. کچھ کرنا ہے، محنت کرنی ہے، کر کے دکھاونا ہے. شاہداً گواہ بنایا ہے. میرا جڑا اے بھیجے ہویا مسلک تے مذہب تے اعلان ہے، یہ کہنوں برداشت نہیں ہو رہا، لہذا تسیں دا اعلان کرنا ہے تے گواہ بن جاونا ہے. ادھر ویکھو، شاہدن و مبشرن، ول جڑا اس محنت نو منیندا ونجے، مبشرن انہوں خوش خبریاں سناؤ میرے انعامات دیاں، وَنَذِيرًا کہ منے بویں نہ منے ڈراون والا کم برابر کیتی رکھنا ہے، یہ بھی تواڈے ذمے میں لگایا ہے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، کہ میں اللہ دی مرضی تے اجازت نال، میری پسند دے نال، میرے امر دے نال، اے میرے پاک پیغمبر میں تانوں بنایا ہے داعیاً الی اللہ، اللہ ول بلاون والا، اللہ ول دعوت دیون والا. تے ول میں ہور تانوں کے بنایا ہے وسراجا منیرا. سراجا منیرا، روشن کرن والا سورج بنایا ہے. دنیا گھٹا ٹوپ اندھیریاں دے اندر مستغرق ہوئی ہوئی نو منور کر دیونا ہے. دنیا اللہ نالو ناراضگیاں لے کار مذلت دے اندر آئی ہے، انہاں نو روشن کر دیونا ہے. دنیا اپنے دین تے ایمان نال، اپنے عقیدے نال، اپنے مذہب نال، اپنے کردار نال، اپنی سیرت نال اے نیرے اندھیرے اور اندھیرے اور ظلمات دیاں کھائیاں دے اندر آئی ہوئی ہے. میں تانوں بھیجیا ہے تو سراجم منیرا، انہاں سارے دے اندھیرے دور کر کے منور کر دیون والا. پھر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا اللہ نے ذمے کام لگایا کیتا، وہ کیتا کہ نہ کیتا، کر کے ہی تو وکھاونا. اللہ فرماندا ہے میرے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے جڑا میں ذمہ واری لگائی ہے یا جڑا کم تانوں دتا ہے، میں انہیں ہکے دم ہکے واری نہیں چ ذمہ لایا. جویں جویں تکلیفاں دیاں رہیاں نال تسلیاں بھی آندیاں راسن، جویں جویں سوال آندے رہے نال نال جواب بھی آندے راسن، جویں جویں تراز آندے رہے نال نال ازالے بھی آندے راسن،
جویں جویں شبہات آندے رہے لوگاں دے دلاں دے اندر انجے انہاں دے حل بھی آندے رہے سن، جویں جویں اشکال آندے رہے اجمال آندے رہے انجے تفصیلاں بھی آندیاں رہے سن۔ پہلی گل تے اے ہے جویں میں آکھیا انجے کرنا شروع کر دیو، ابتدا تساں کریں دے جاؤ، اگا نال نال اللہ دیاں رحمتاں تے برکتاں شامل آل ہوندیاں ویسے۔ سبحان اللہ کتنے نکلنا ہے بلا؟ میرے خیال ہے پہلے تو خطبہ سنا لے تو اٹھے بیٹھے ہو ہاں جی اللہ فرماندا ہے اے میرے پاک پیغمبر جی میں تسا میرا مقام سناؤ، میں تہاڈا مقام سناواں، تسا میری شان دا اعلان کرو، میں تہاڈی شاناں دے اعلان کراں۔ اللہ فرماندا ہے مٹھ وی بدا ہے تو اعلی تے انور تے اطہر تے اجمل تے اکمل تے اشرف تے اعلی تے اول تے اولا تے بہتر بنایا ہے۔ اے میرے پاک پیغمبر ابتدا کولو ویکھ لو، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا ذکرک۔ اے میرے پاک پیغمبر ذرا غور تے توجہ فرماؤ، میں تواڈے سینے نو آپ پہلے منور کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے، مشرح بنایا ہے، شرح صدر میں آپ کیتی ہوئی ہے میرے پاک پیغمبر۔ جڑا قرآن آندا ہے قرآن دا اعلان آندا ہے، اعلان وچ عنوان آندا ہے، عنوان دا بیان آندا ہے، جڑا کچھ بھی آندا ہے میں آپ جمائی آنا ٹھائی آنا پبائی آنا ول سنوائی آنا بیان کروائی آنا، جویں نازل کرنا میرا کام ہے انہیں تواڈے سینہ اطہر دے اندر جمع کرنا بھی میرا کام ہے، ول جویں جمع کرنا میرا کام ہے، جمع ہوئے ہوئے نو منوں بیان کرواونا بھی میرا کام ہے۔ اے میرے پاک پیغمبر جی گل صرف اتنی ہے جو ابتدا دے اندر میں تواڈا اپنے معاملات دے اندر احکام دے اندر اوامر دے اندر تنزلات الہیہ قرآنیہ دے اندر میں تواڈا سینہ منور تے مشرح بنایا ہے۔ او دی وجہ یہ ہے کہ دوسرے انبیاء تے منگدے گئے شرح صدر میں بغیر منگے دے دیتا ہے، جو باقی سارے انبیاء دیاں محنتاں، باقی سارے انبیاء دی جدوجہد، باقی سارے انبیاء دیاں تبلیغاں، باقی سارے انبیاء دیاں تقریراں تفصیلاں تجمیلاں تنویراں تطہیراں تنزیہاں تدبیراں تقریراں ساریاں ایک پاسے کٹھیاں ہو ونجن، جڑی ذمہ داری جڑی تقریر جڑی تبلیغ جڑی تنویر جڑی تدلیل جڑی تفصیل جڑی تعمیر میں تے کلے محمد رسول اللہ دے ذمہ لگائیے، وہ پچھلیاں ساریاں ذمہ داریاں نالوں بھی بھاری ہے، پچھلی سارے اقوال نالوں بھی ثقیل تے شدید تے جلیل تے جمیل تے کہیل۔ اے میرے پاک پیغمبر تا پچھلے انبیاء تو آپ منگدے گئے، مگر جویں ذمہ داریاں وددیاں گئیاں تے بھاریاں آئیاں مینوں پہلے ہی پتا میرا پیغمبر میں پہلے ہی شرح صدر تا کیتا ہے، محنتاں کرڑیاں ہونیاں نال نال اللہ فرماندا ہے او منگن دے اندر ہی نال ٹائم نہ سرو ہوندا رہے ونجے، اگلیاں ذمہ واریاں ہولیاں اگلے منگدے ہاں تے میں دیندا ہاں، ہن ذمہ واریاں بھاریاں تے ٹائم مختصر ہے، اگے 900 سال ہوندا، اگے میاں 50 سال تبلیغاں ہوندیاں، 100 سال تبلیغاں ہوندیاں، ہن ٹائم بھی تھوڑا ہے تے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا تے میں ذمہ داری بھی بڑی عظیم رکھی، ہن تو منگے نہ منگے میرا پیغمبر بغیر منگے تے انعامات آندے رس۔ فرق معلوم تھیندا پیا، ہاتھ کھڑا کرو جنہوں نے اوکا کا نہیں سمجھ آتی۔ اللہ فرماندا ہے میرے پاک پیغمبر الم نشرح لک صدرک، کھولیا کہ نہیں کھولیا؟ اگو جواب کو قرآن دے اندر کوئی نہیں، کیوں جو جواب تتا ہوئے جے سوال دے اندر کوئی اشکال یا غلطی ہوئے، جدو سوال بھی ہے تے اپنا جواب بھی ہے، جدو نفی دی نفی ہو گئی مانا جواب اقراری اثباتی بن گیا ہے، یہ خالی سوال نہیں، یہ دے اندر جواب بھی مضمر ہے۔
اللہ فرماندا ہے جواب مینوں منگن دی لوڑ بھی کوئی نہیں ہے، کیوں جو جدوں میں آپ انتظام کر دیتا ہے مینوں کہدیاں تحقیقاں دی لوڑ بھی کوئی نہیں۔ اج کوئی 14ویں تے 15ویں صدی دا ملا ٹر پوے جو وکھائے کیڑی روایت دے اندر کیڑے مقام دے اندر کیڑے ٹائم دے اندر شرع صدر ہویا ہے، اللہ تے تینوں کوئی روایت لبے نہ لبے، تینوں کوئی راوی ملے نہ ملے، تینوں تاریخ دسے نہ دسے، میں سوال بھی کیتا تے جواب بھی دیتا ہے، منگیا جواب کوئی نہیں، تا میرے پیغمبر نے بھی اگوں جواب کوئی نہیں دیتا جو جواب میں آپ دے دیتا ہے۔ اللہ فرماتا علم نشرح لک صدرک، یعنی قد شرحنا لک صدرک، اگلا جملہ ہی پچھلے دی تفصیل پیا کریں لے، ووضعنا کا وزرا کا میں ان سینہ کھولیا ہے، جڑے اشکالان دور ہو گئے، جڑے اجمالان دور ہو گئے، جڑیاں الجھنان دور ہو گئیاں، اے میرے پاک پیغمبر جیڑا بوجھ آئی میں آپ ونڈا لیا ہے، جڑا اے او بوجھ آئی کلام الہی دی بصیرت دا فہم بھی آوے، کلام الہی تے اللہ دی منشا دے مطابق بیان اعلان بھی ہوئے، ول اس اعلان دے اوتے صبر بھی ہوئے، ول میاں اتنی طاقت بھی ملے تے حوصلہ تے قوت برداشت بھی ملے۔ اللہ فرماندا ہے سارے کام میں آپ کر دیتے، ساری نعمتاں میں آپ دے دتیاں، اے او باران جنہاں نے الذی انقذ ظہرک تانوں پریشان کیتا ہویا جو سارے کام کیویں ہو سن۔ اللہ فرماندا ہے میں تواڈے بغیر رکھے تے بغیر منگے دے، بغیر سدے تے بغیر دعاواں کیتیاں دے میں آپ سارے بھار ہولے چکرائے کہ کیوں کرائے دنیا نو بھی کھاونا آئی اور مخالفہ نو سمجھاونا آئی، ورفعنا لک ذکرک میں چھڑی محنت ہی نہیں لینی آئی تواڈے کولوں، صرف بار ہی نال رکھنے تواڈے اوتے، محنتاں کراڑیاں دتیاں، ٹائم تھوڑا دتا، ول تو نعمتاں تے رحمتاں دی موسلادھار بارش برسائی، لوکاں نو پتہ لگ جاوے جو جڑے ویلے اللہ رتبے تے شانہ بلند کریندا ہوندا ہے انہیں سڈ سڈ کے آتا ہے رفعنا لک ذکرک۔ تریا نارا دو تو بہتر ہی کہیں نہیں ہوتے۔ قرآن خان غلام اللہ خان طریقہ سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، میرے طریقہ سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، حسین علی الوانی تیرا قافلہ، حسین علی الوانی بولو چلو خیر قافلہ بازے ٹھڈا بھی ہو جاتا ہے، اللہ انہاں نو گرم کرے۔ کوشش کی ہے بھئی توحیدیاں دے دلاں جیڑا ڈیوا تے شمع توحید دی ہے یہ بجھے نہیں بلدی رہے، اگلیاں نسلاں تک منتقل ہوندی رہے۔ اے میرے پاک پیغمبر جی میں اور بھی کیتیاں تسلیاں دے انتظامات نال میں تے پینا انما العسر یسرن انما العسر یسرا۔ اے میرے پاک پیغمبر جی میں بار بار دوہرا کے آتا پیا تکلیفاں آونیاں، تکلیفاں دے نال میں آسانیاں بھی دیونیاں، ول آسانیاں سن ول تکلیفاں سن ول آسانیاں سن ول تکلیفاں سن۔ اے میرے پاک پیغمبر جی میں نال نال سمجھائی آواں تکلیفاں تو گھبراونا کوئی نہیں، پریشانیاں تو حیران کوئی نہیں ہونا۔ اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرا اليسر بین اسرین اذا فکرتہ ففرا۔ او سنن والیا جڑی یسر اس تو پہلے ہی اسر ہوندی ہے، بعد دے اندر بھی اسر ہوندی ہے، تنگیاں نال آسانیاں دا کوٹھا تیار ہوندا رہندا ہے، حویلیاں تنگیاں دیاں ہوندیاں تے ول اندر نریاں آسانیاں تے سہشاں ہوندیاں۔ اے میرے پاک پیغمبر جی تساں کرے دیاں کر کے بھی کھئی دیاں جیڑا کم میرا ہے میں کریندا کھلا کریندا راساں، تساں کے کرنا ہی فرغت فانصب۔
اذا فرغت فانصب، اے میرے پاک پیغمبر جی جڑے ویلے انہاں کماں کولوں فرصت ملنی ہے فانصب اللہ ول توجہ زیادہ کر دیونی ہے، وإلی ربک فارغب، اے میرے پاک پیغمبر جی جے بغیر منگے دے انعامات دتے تے رحمتاں دی بارشاں وسائیں تانوں آپ مجسم رحمت للعالمین بنا دیتا ہے، اے میرے پاک پیغمبر اس بناون والے دا دھیان ہر ویلے رہنا چاہیے۔ یہ مٹھا کیوں ہو گیا؟ کیا رولا بنیا نو؟ یہ بجلی نہیں کھلی؟ اچھا تار ہل گئی ہے، دوڑیا کہ تاراں ہل سے نو۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندا ہے جویں میں بنایا ہے کائنات انسانی واسطے ہدایت دا نمونہ، ہن تار جڑ گئی ہے، یہ ساؤنڈ والے استاد ہوندے۔ اچھا اللہ فرماندا ہے جویں میں تانوں بنایا کہ بنایا ہے، اللہ فرماندا ہے میں ارسلناک الا کافۃ للناس، پوری کائنات انسانی واسطے میں تنوں ہادی تے مادی تے مرشد تے امام تے پیشوا تے مقتدا بنایا ہے۔ یہ قرآن بھی آیا ہے ہدایت واسطے، محمد جوان بھی آیا ہے ہدایت واسطے، قرآن بھی شفا بن کے آیا ہے، محمد الرسول اللہ بھی شفا بن کے آیا ہے، قرآن بھی برکت دا خزانہ بن کے آیا ہے، محمد دا وجود بھی برکت دا خزانہ بن کے آیا ہے، قرآن رحمت بن کے آیا ہے، محمد رحمت للعالمین بن کے آیا ہے۔ اللہ فرماندا جے میں محمد نو نہ بھیجدا ول قرآن نو نہ بھیجدا، جے قرآن نو نہ بھیجدا تے ایمان نو نہ بھیجدا، جے ایمان نہ آندا تے انسان نہ بنیا، انسان بنیا ایمان نال، ایمان بنیا قرآن نال، قرآن آیا محمد دی زبان نال۔ اللہ فرماندا مگر دے باوجود میرے پاک پیغمبر ویکھ لو حد مراتب دا انداز، لا تو حرک بھی لسانک لتعجل بھی، اے میرے پاک پیغمبر قرآن پہنچنا ہے، سنی بنا ہے، منی بنا ہے، سمجھی بنا ہے تے سونے دی زبان انور نال، مگر جڑے ویلے قرآن آ رہا ہوئے، جڑے ویلے قرآن پڑھیا جا رہا ہوئے، جڑے ویلے قرآن نازل پہ آندا ہوئے تواڈے قلب منور تے اطہر دے اوتے، اس ویلے جے تواڈا خیال ہوئے جی یارو اے سورت مینوں بھول نہ جائے، میں نال پڑھدا ونجاں تاکہ مینوں یاد رہے ونجے، اللہ فرماندا نہیں اے بھار تے ذمہ واری بھی میں اپنے اوتے لئی ہوئی، ٹائم تھوڑا ہے میرا پاک پیغمبر، منگن دا بھی ٹائم نہیں، بغیر منگے دے میں تانوں آپ پہ آنا، لا تو حرک بھی لسانک لتعجل بھی، انج پکاون دے اندر بھی ٹائم لگونا ہے، نا میرا پاک پیغمبر الا لیلا جمعہ وقرآنا، اے میرے پاک پیغمبر جی جویں میں نازل پیا کرے نا انج جمع بھی میں آپ کرنا ہے، پڑھاونا بھی میں آپ ہے، بیان بھی میں آپ کراونا ہے، ہاں قرآن دا مقام ادب جڑے ویلے آندا پہ ہوئے اس ویلے تس زبان نہیں ہلانی، اس ویلے کہ ہلاونی ہے کیونکہ ہلائیں گے اس وقت۔ اللہ فرماندا ہے مقام قرآن دا، مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا، قرآن بھی رحمت ہے تے پیغمبر دا بیان اعلان عنوان بھی رحمت ہے،
قرآن بھی شفا ہے، پیغمبر بھی شفا ہے، قرآن بھی برکت ہے، پیغمبر بھی برکت دا خزانہ ہے۔ قرآن کے پیادہ ہے اللہ اکبر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین۔ اے قرآن میرا شفا ہے، ماکھی بھی شفا ہے، ماکھی بھی ہے نہ شفا۔ کداں ہی کہیں تکلیف وچ ماکھی دی بوتل گل لڑکائیے، وہ بولو شفا نہیں۔ اللہ اکبر، جیڑی شے شفا وے مڑ اونوں گل لٹکا لگی ہے۔ کدی کوئی بوتل لڑکا کے ویکھو مت آرام آ وجے۔ چلو خیر، قرآن بھی شفا تے برکت رحمت دا خزانہ ہے، محمد رسول اللہ بھی شفقت رحمت دا خزانہ ہے۔ کیویں ہو جائے معاملہ، ایک بندہ آن کے آتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ماریا گیا، میں ماہ رمضان دے اندر اپنی بیوی دے نال صحبت کر بیٹھا، روزے نال میں تا روزہ ونجا بیٹھا۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے 60 مسکیناں نو کھانا کھوا۔ جنے جی میں غریب ہاں، جنے 60 روزے رکھ، جنے جی میرے کولو تے مہینہ ہی نہیں پورا ہویا تے 60 میرے کولو کتھے رکھ سکیندا ہے؟ جنے وت ایک غلام آزاد کر مومن، جنے جی میرے کولو تے اتنی وسعت بھی کوئی نہیں۔ ول جنے چپ کر کے بہ گیا اتھائی صفے نیال دے اندر چپ کر کے سر جھکا کے بیٹھا ہویا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت علیہ دے اندر ایک نوجوان کھجوراں دا ٹوکرا لے آندا ہے تے آندا جناب ابا جان نے بھیجیا ہے کہ ساڈا پھل پہلا اتریا کھجوراں دا، ون کے ہدیہ دے کے آؤ۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے نالک، او جڑا دا پیائی جو میں غلطی کر بیٹھا ہوں، بندہ کدے گیا تے او تا اتھائی بیٹھا ہی اور کدے ونجے ہا۔ اس ویلے آتا ہے حسنانا یا رسول اللہ، اللہ دے پاک پیغمبر میں بیٹھا ہویا۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جے تیرے کولو مسکیناں نو کھواون دی اور کوئی شے کوئی نہیں، لے ونجے کھجوراں دا ٹوکرا تے مسکیناں نو کھوا دے، تیرا کفارہ ادا ہوئی سی۔ او ابو دا الا احوج منی الا افکر منی، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی بھلا میں جڑا کھجوراں ونڈنیاں اپنے نالوں تا زیادہ غریباں دے اوتے ونڈنیاں، اپنے نالوں زیادہ محتاجاں تے ونڈنیاں۔ ہاں جڑے صدقے دا ای اصول ہوندا ہے، جڑا متصدق ہوندا ہے او لوڑ والے نالوں تا بہتر حال تے مال دی حالت دے اندر ہوئے، جنہاں نو دیونا ہی او ایو جے ہون جڑے تیرے نالوں زیادہ غریب ہون۔ اس ویلے آدا ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں واللہ سچ پہ آدا نے ما بین لابت احوج منی ولا افکر منی، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی یہ سارے لوگ جان دین میں اس پوری وادی دے اندر سارے نالوں زیادہ غریب ہاں، میری معلومات دے مطابق میرے نالوں زیادہ غریب اور کوئی نہیں۔ اس ویلے ضاحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر مسکرا پے تے فرماون لگے چنگا جے تیرے نالوں اور زیادہ غریب کوئی نہیں، والاطعم اہلک، ونج اپنے بال بچیاں نو کھجورا کھوا چھوڑ، اللہ تیرا کفارہ قبول کر لے۔ ایک واری ایک اور موقع بنے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نو بھوک لگی، نوجوان بندے ہیں، کھاون کو شاید کوئی نہیں، کہ کیتا ہے جنے یار کہیں دوست بھرانو آکھا ول سوچے جی یار آکھنا زبان نال مناسب نہیں، آخر خودداری بھی کئی شے ہوندی، چلو ول کے طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ جڑے جڑی راہ گزر رہے مسجد دے نبوی دے اگوں جڑا راہ پیا گزردا ہے اتھائی ون کے باہرانا مسجد دے دروازے دے اوتے جڑا کوئی مسلمان بھرا گزریا میں کہیں طریقے نال انہوں اپنے
حال وال متوجہ کرے داراسا اللہ دا کرنا ایسا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گزرے ہیں. حضرت ابو ہریرہ بیٹھے آن آوان والے دا حق دا سلام کرنا. حضرت صدیق اکبر نے سلام کیتا ہے, حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیتا ہے. تے واللہ دن حضرت جی اتھائی رکیا ہے, ذرا مینوں ایک آیت دا معنی سمجھائی وجے آئے. وہ کیڑا معنی ہے جنے اللہ نے قرآن دے اندر آکھیا ہے وَيُطْعِمُونَ الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. کہ مطلب اس آیت دا معنی ہے جڑے موعد لوگ اللہ کو ڈرن والے یطعمون الطعام وہ کھانا کھوائندے اللہ حب اللہ دی محبت دی وجہ تو آن کے مسکینا و یتیما و اسیرا محتاجاں غریباں نو انہاں دا خیال ہے بھئی میں یہ جو ماننا پوچھا نا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا تو ٹھہر سے نہیں تھی میرا حال ہی ویکھ سن تے او سمجھ وئی سن بھائی کدائیں اسے نو تو نہیں بھوک لگی ہوئی. ایک طریقہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پتہ ہے کہ او تجارت بھی کر دے آن تے سویرے سویرے ویندے پیان اسے کام نو انہاں اون مانا سمجھایا ہور پاسے توجہ نہ گئی. مانا سمجھایا تے ہن جڑے اجازت ہے ٹھیک ہے اجازت ہے وہ چلے گئے. تھوڑی دیر گزری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تو گزرے انہوں نے کھولوں یہ آیت پڑھ کے دامانا پوچھیا انہاں مانا سمجھایا تے چلے گئے پریشان حال عالم دے اندر بیٹھے ہوئے. تھوڑی دیر گزری جو گزرے محمد رسول اللہ جنہوں اللہ نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. جناب فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم. جڑے ویلے آپ گزرے کہ السلام علیکم ہویا تے جواب ہویا ہے او دے حضرت ابو ہریرہ دے بولن تو پہلے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا یار انج لگدا ہے جو تینوں بھوک لگی ہوئی ہے. انہاں کہ جی گل تے یہ ہے بھوک لگی ہوئی جنے مت چلیے گھر اتو پیچھے ہٹ پے. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کٹھے جنے مت گھر وینے آ جیڑی کوئی شے ہوئی وا رل کے کھا لے سب. ایک اندازہ ہو گیا کہ جی اے ایڈا بھوکا ہے اس نو بھوک لگی ہوئی ہے. جڑے مسیت 70 مسافر پردیسی صحابہ کرام بیٹھے شاید انہوں نے اج بھوک ہی لگی ہوئی ہونی کھانا کہہ نہیں دیتا ہونا. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں کوئی ایڈا مالدار طبقہ تہا کوئی نہ ہر کوئی مسئلہ گزارا کرے گا مال غنیمت وہی مک مک وجدا. اللہ دے پاک پیغمبر تشریف لے گئے باہر کھڑے ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ آپ اندر تشریف لے گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کولو پوچھا ہے تیرے کولو کوئی شے ہے کہ نہیں گھر وچ کھاون پیون دی. انہاں فرمایا ہے پہلے تک کوئی نہیں تھوڑی دیر پہلے کوئی دودھ دا پیالہ بطور ہدیے تحفے دے گیا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا الحمدللہ ول ٹھیک ہے. باہر تشریف لائے آئے تے حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے یار دودھ دا پیالہ گھر دے اندر موجود ہے تو ان کر مسجد دے اندر تشریف لائے وائیں ذرا جڑے مسجد دے اندر بیٹھے ہوئے انہاں سارے مہماناں نو بلا لیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اے ذہن دے اندر بھی نہیں لے آندا تے نہ سوال کیتا ہے جو آکھیا تا میں آئی تے سڈین دے او پائن جویں اللہ دے
پاک پیغمبر نے فرمایا انہی طرح ون کے سڑ کے لے آنا ہے. اللہ دے پیغمبر نے سارے نو قطار نال بہا دیتا ہے. ول کمال ہے جو حضرت ابو ہریرہ نو چا فرمایا پیالہ پکڑ لائے تے انہاں نو پیواونا شروع کر دے. ایک نے پیتا ہے, دوے نے پیتا ہے, تریے نے پیتا ہے, چوتھے نے پیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جے تھوڑی کوئی رج نہیں ویندا پیالہ مینوں واپس نہیں دیندا ہوندا. انجے سیر ہوندے گئے, سیراب ہوندے گئے. ول جڑے ویلے سارے پی لیا ہے, حیرانی دے عالم تو حضرت ابو ہریرہ دودھ دے پیالے ول ویکھن لگ گئے. یارو حد ہو گئی ہے, انہاں 70 بندیاں رج کے پی لیا ہے مگر پیالہ دودھ والا انہیں بھرے ہویا ہے. اس ویلے آدھے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی ہن تساں نوش فرماؤ. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے نہیں جے تھوڑی ایک مرید بھی بھوکا رہے میں پیندا. یہ ہونا چاہیے جنے جی ٹھیک ہے بسم اللہ پڑھ کے منہ نال لایا ہے, سالے ول دعا سالے ول تریا یعنی رج گئے ہیں. اللہ دے پاک پیغمبر نو فرماندے ہیں یا رسول اللہ ہن تساں نوش فرماؤ. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا تو ایک واری ہور پی لائے. ول دوبارہ حضرت نے پیتا ترائے ساں دے نال. جڑے ویلے ول پی لیا آپ نے فرمایا ایک واری ہور پی لائے. انجے ترائے ویری سا لے کے پیندے رہے. جڑے ویلے ترائے ویری پی لیا اور چوتھی ویری آپ نے فرمایا اور پی لائے. اس ویلے آدھر واللہ لا اجد لہو مسلکن. اللہ دے پاک پیغمبر جی ہن تا تجھ دے لنگن دی جاوی خالی کوئی نہیں رہ گئی. میں اتنا رج گیا, میں سحر ہو گیا. اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے ہاتھ مبارک دے اندر پیالہ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دا نام لے کے انجے ترائے ویری سا لے کے پیتا تے دودھ مک گیا ہے. ویکھن والے حیران ہوئے کہ یار 71 بندہ پی گیا تے پیالہ نہیں مکا. ایک کلے محمد رسول اللہ نے پیتا تے پیالہ دودھ ڈالا مک گیا ہے. دسن والے دسیا ہے جڑے رحمت دا پرنالا جڑا اتو لگا کھلا او ساری کائنات بھی کٹھی ہو ونجیا کل مکن دے اندر کوئی نہیں آنا مگر محمد رسول اللہ دا سینہ ادر, محمد رسول اللہ دا حوصلہ برداشت اللہ نے اتنی زیادہ بڑھائی ہے جو اللہ اپنی رحمت دا سارا خزان نہیں پلٹنا چاہے تو محمد دے سینے چ سما ویندا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اے تے ہوئی بات دیا گلا. بحیرہ راہب دی گل سنی ہوئی نے. بحیرہ راہب او دا اصل نا جرجیس آئی, عیسائیاں دا مولوی. اللہ دے پاک پیغمبر چھوٹی عمر وچ ایک قافلے نال گئے آن سفر تے. بسرا نامی ایک گاؤں ہے, بسرا ایک تا بسرا ہے نا وہ ہے نال ہے, یہ بسرا اب چھوٹی یہ بسرا نامی ایک گاؤں ہے. اتھے جلے پہنچے تو آپ نے پڑاؤ اتھائی کیتا قافلے والے نے یا پڑاؤ کیتا تے او جڑا مولوی آ جن دی اتھائی چگی آئی او جڑا کداں سال تو بعد نکلدا ہوندا فوراً باہر نکل کے آ گیا. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ بلیندیاں ویدیاں ویدیاں سیدھا آیا آپ دے سامنے تے سامنے آن کے یاد ہے ھذا سید العالمین, ھذا رسول رب العالمین بعثہ اللہ رحمت للعالمین. سارے قافلے والے حیران بھی مولوی اور کی ہو گیا. یاد ھذا سید العالمین رحمت للعالمین رسول رب العالمین. اس آخیا مینو یہ دسو یہ بچہ ہے کہندا. انہاں کہ جی یہ جڑا شیخ عرب ہے یہ نال ہے. وہ آخر لگا اس نو واپس لے آئے.
ساڈیاں کتاباں دے وچ جڑیاں نشانیاں آخری نبی دیاں لکھی ہوئی ہیں وہ ساریاں دے وچ ہیں تے رومی جڑی رومی قوم ہے وہ اس وقت اس تلاش ہے کہ انہوں نے کہیں دسیا ہے کہ وہ بچہ دنیا میں آ چکا ہے وہ اس نو کداں قتل نہ کر دے نقصان نہ پہنچاوے بہرحال ہن بہو تہاڈی دعوت میں کرے نا حالانکہ مولوی کہے نو ٹکر دا گراں کھوا کے راضی نہیں اس اٹھ ذبح کیتا سارے نو کھوائے اس آخیا میں اسے دے احترام دی وجہ تو کھوائندا پیا وقت کھواون دی کیویں گل ہے جے کھانا تیار ہویا تے سارے نو سڈے اس سارے بیٹھے مگر آپ کوئی نہ وچ سکے تے وہ بچہ کتنے گیا جڑے کیوں سی کسی کام نو ذرا دور تھوڑی دیر ہو ویکھے تو آپ تشریف لئی آندے ہیں آمن پے مگر وہ حیران ہو گیا کہ اتنی دھوپ دے وچ بھی جتھے جتھے آپ ودیان اتے اتے بدل دا ٹکڑا ودا ہویا سبحان اللہ دی کیڑی لوڑ ہے تو سب بخشے بخشائے لوگ ہو بدل دا ٹکڑا ودا ہے وت او جتھے کھانا کھاون واسطے ایک جھاڑی درخت دے تلے کٹھے ہوئے بیٹھے ہیں چھاں دے تلے اتفاق اے آ کے اتھے کہیں ہور دے بہن دی جائی کوئی نہ بچدی ہن آپ جو تشریف لایا ہے آپ جھاڑی والے سائے تو باہر بہ گئے ترمذی دی حدیث ہے جڑے ویلے جھاڑی دے سائے کول باہر بیٹھے او جیڑی جھاڑی آئی تے او دا سایہ ادا ہی جھک گیا جدے محمد الرسول اللہ بیٹھا باقی دے سارے دھوپ تے بیٹھے ہوئے اس آکے ڈٹھا نے میں تو سچ آکھیا آذا سید العالمین بہرحال رومی 7-8 بندے بھی گلیندے گلیندے آ گئے یعنی کہندا قافلہ کتھوں ہے سانو پتہ چلیا ہے وہ بچہ عرب دے اندر پیدا اس مولوی انہاں نوں آکھیا اے مینوں دسو تساں تے ساڈی کتاباں وچ لکھیا ہویا کہ اس نبی ہونا ہے تے جینوں اللہ نبی بناونا چاہے اونوں تساں قتل کر سکدے ہو او تساں نبوت روک سکدے ہو تے آون تو چنگا سارا انہوں نے سمجھایا بالآخر او بھی اتھائی موم ہو گئے رلے روٹیاں کھا کے تے پیچھا نس گئے ابتدا دے اندر ہی اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کمالات تے جمالات اس طرح آشکار تے واضح کر دیتے حال کہ آپ جس ویلے جوانی دی منزل تک پہنچے اس ویلے پورا عرب دا او علاقہ ایک گواہ اس گل دا کہ محمد جیا سچا بھی کوئی نہیں محمد جیا امانت دار بھی کوئی نہیں رولا کتوں پیا اتنی گواہیاں دے باوجود اتنی سچائیاں صداقتاں دے باوجود حتیٰ کہ عرب دے قبیلے کچھ تو خون تے امادہ ہوئے انہوں نے آخیا بھئی اے جڑا بیت اللہ نویں سرو تعمیر ہویا اے دے وچ حجر اسود رکھنا چاہ کے اے بڑا فضل و کمال دا کام ہے ہر قبیلہ کے اثر رکھساں ہے کچھ تو خون تک معاملہ پہنچیا بالآخر فیصلہ ہویا بھائی چپ کر کے دسنا کہ نہیں آپس گل رکھنی ہے اتنے امسائے منہ انیرے فجرے لے جیڑا بندہ پہلے بیٹھا ہویا اس بیت اللہ وہ ساڈا سالس ہو گیا آئے تو اللہ دے پاک پیغمبر بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے کمال دنائی نال فیصلہ فرمایا کہ اپنی چادر بچھائی اور او دے اتے جا کے او پتھر رکھیا تے وت انہاں نوں آکھیا جڑے 4 قبیلے آن کے تساں ایک ایک ایدی نکر پکڑ لو انہاں پکڑ کے اٹھائی جڑے ویلے حجر اسود اتنا اونچا ہو گیا جتھے اس رکھی بنا اس ویلے خود اللہ دے پاک پیغمبر نے او پتھر چا کے او دے اندر لگا دیتا عرب دے اندر امن ہو گیا کچھ تو خون والی لڑائیاں ٹل گئی لیکن اے دے باوجود فساد کتھوں پیا گواہیاں دیوڑ والے کہ کمال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کیا انتہا ہے کہ جس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پسینہ انور نو بھی اللہ نے خوشبو بنا دیتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے لوگ عیداں تے جمعہ دے موقع تے خوشبوواں لیندے آن مگر میں ایک ڈبی لئی ہوئی آئی اپنی اما ام سلیم کولو
رضی اللہ تعالی عنہ، اس دے وچ ہا پسینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا میں چپ کر کے وہ لگا لیندا ہاں، مگر میرے بدن تے لگی ہوئی خوشبو سارے نالوں انوکھی بھی ہوندی آئی تے افضل بھی ہوندی آئی۔ لوگ میرے کولوں وت پوچھدے ہن تے میں کو ہس پندا ہاں، او پوچھدے ہن بھئی خوشبو کتھوں آئی ہے، تو آدن در حقیقت خوشبو وجود محمد رسول اللہ دے پسینہ انور دی ہوندی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو کیا خوب پتے دی بات فرمائی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جدا مدینے دیاں گلیاں دے اندر چل دے آن، کوئی بندہ نواں آیا ہے آن کے پوچھدا ہے جو میں ملنا ہے آپ نو، تے وال کہنو پتہ تے کوئی نہیں ہوندا کہ آپ کیڑے پاسے تشریف لے گئے، کیڑے کام نو گئے، کیڑی امداد واسطے گئے، کہنو کوئی کلیا ون کے مسئلہ سمجھاون گئے۔ اسول آون والے بندے نو آکھ دیندے ہوندے اسے کہ بھائی جان اس گلی دے اندر داخل ہوندیاں ویکھیا اللہ دے پاک پیغمبر تو ہی کر اس گلی دے اندر داخل ہون نال جڑی سب تو پہلے تینو خوشبو سمجھ آوے، خوشبو تیرے مشام جان نال ٹکراوے، اس خوشبو دی پہچان رکھدا 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 گلیاں دے اندر پھردا رہے، اس خوشبو دا مرکز اتھائی ہونا ہے جتھے محمد رسول اللہ تشریف فرماؤ۔ یتبع فی سکک المدینہ تے والو بندہ مدینے دیاں گلیاں دے اندر پھردا رہ ویندا، بالآخر جتھے خوشبو دان کے اختتام ہوندا ہی اتھائی آپ موجود ہوندے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے ایڈا اعلیٰ مقام دیتا ہے، آپ دا ایک ایک عضو تے ایک ایک انداز دیکھو تے بے مثال ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دا ایک ایک لمحہ تے لحظہ تے گھڑی تے ساتھ ویکھو تے رحمت نال بے مثال ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا ٹرنا بھی بے مثال ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دا سم وجنا بھی بے مثال ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دی رفتار و گفتار و کردار بھی بے مثال ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دا اقبال و ادبار بھی بے مثال ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دا لیل و نہار بھی بے مثال ہے۔ اسطاعت ہوندیا ہے اللہم صلی علی اسم محمد و جسم محمد، قسم محمد و قسم محمد، نظم محمد و رزم محمد، عدل وصل فضل عقل عدل محمد و نسل جزل محمد، عین ذہن محمد و رہن محمد، اللہم صلی علی سن اسنان محمد، اعلان عنوان بیان اتقان تبیین محمد، اللہم صلی علی وقت تخت رخت محمد، اللہم صلی علی نور سرور امور صدور محمد، اللہم صلی علی شرع نظر فرح فرح محمد، اللہم صلی علی سفر حضر نظر بصر محمد، اللہم صلی علی فکر ذکر شکر محمد، حمد مجد محمد و نصب حسب محمد، قصب جذب محمد و سفر حضر محمد، حنین محمد و حسین محمد، ابی محمد و علی محمد، ولی محمد و ترقاء محمد، بلغاء محمد و خلفاء محمد، ناعمت محمد و عائشت فاطمت محمد، اللہم صلی علی حول طول قول جول محمد و مقال محمد و محال محمد، حول محمد و حالت محمد، صدر محمد و قبر محمد و امر قبر نظر محمد، اللہم صلی علی محمد و صلاة محمد، رکعت محمد و زکات محمد، تدین محمد و تدین محمد، تبین محمد و تبین محمد، تقرب
تعرم محمد و تکریم محمد، تحرک محمد و تاریخ محمد، تنظم محمد و تنظیم محمد، تصور محمد و تصویر محمد، تقدر محمد و تقدیر محمد، تصبر محمد و تلوین محمد، رکوع محمد و خشوع وضوع خضوع محمد، حال محمد و جواب سوال محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اسا کیوں آنے جو سارے کمال بے مثال، محمد دا ہولتے تھولتے قول بھی بے مثال، محمد دا چلنا تے پھرنا تے سونا تے جاگنا تے ہسنا تے رونا بھی بے مثال، محمد دی جدت تے جودت تے غلظت تے شدت تے لینت تے محنت معونت مشقت بھی بے مثال، محمد دا صبر تے خبر بھی بے مثال، محمد دی تبلیغ دا بلاغ بھی بے مثال، محمد دی تکریم دا اکرام بھی بے مثال، محمد سارا بے مثال تے محمد الرسول اللہ تے نازل ہون والا قرآن بھی بے مثال۔ یہ بھی ویسے اپنے آپ ہی تو بے مثال ہے، کیونکہ بجلی گئی ہے تو ساؤنڈ آیا تو چل پیش ہوتا ہور کے کرے اللہ فرماندا ہے اے میرے پاک پیغمبر یا میرے پاک پیغمبر جی تساں بھی بے مثال، تواڈے منن والے بھی بے مثال، تواڈی جڑی جماعت جی او بھی بے مثال، تواڈے اہل بیت بھی بے مثال۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا کرنا کیویں ہویا ہے؟ ایک سائل آیا ہے، توجہ ہے، ایک سائل آیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے باہر آن کے اس نے کنڈی کھڑکائی، آپ باہر تشریف لے آئے تے پوچھیا ہاں بھائی ماں خطبوں کا کھویں آیا ہے؟ جڑے جناب جی تسا سید گھرانا ہو آلے بڑے تو میں سائل تے میں کچھ نہ کچھ کھاون دی کوئی شے تواڈے کولوں منگن آیا۔ آپ گھر تشریف لے گئے تے اس ویلے پتہ لگا جو گھر اور تے کوئی شے نہیں، ہکو انار پیا ہویا ہے جڑا بڑے شوق نال منگوایا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ ہن فرمایا اے تے میں تیرے واسطے لے آندا ہے اور تے شاید کوئی نہیں، ہن کے کراں ہے مگر محمد رسول اللہ صاحب ذاتی دا ایمان ایڈا اعلی ہے، ایڈا صبر اعلی جو آپ فرماندیاں میری خیر ہے جڑا منگنا ہے اونوں وج کے انار دے آؤ، انہاں وج کے دے دیتا، اور تو شاید کوئی نہیں۔ دونوں میاں بیوی چپ کر کے گھر بیٹھے، سائل چلے آ گیا ہے۔ کچھ دیر دے بعد ایک بندہ آیا ہے، وہ آن کے دروازہ کھڑکائندا ہے تے وال جڑے ویلے آپ باہر تشریف لے آئے پوچھیا آ کے گل جڑے جی ہے چھوٹی جہی ٹوکری اناراں دی میرے کول لے جاؤ، اے اللہ دے پاک پیغمبر نے تواڈے ال ہدیہ بھیجیا ہے انار۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ بھائی۔ جڑے ویلے گھر لے گئے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جڑے ویلے ویکھے وہ آکن لگیاں کہ بندے لے آندے جڑے او کوئی بندہ ہے جنوں بھیجیا ہے تواڈے ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے، جڑے انج نہیں ہو سکدا اس بندے کولوں ون کے پوچھو اے کہندے کولوں لے آیا ہے۔ آپ نے باہر نکل کے پوچھیا ہے کدوں آئے؟ جڑے اللہ دے رسول والوں آئے، جڑے نہیں یار بہرحال تو گل کوئی چھپائی کھلائن سچی دس وعدہ اللہ دے رسول نے بھیجے۔ آپ دوبارہ گھر تشریف لے گئے تے آخیا کہ اوتے آدا میں اللہ دے پاک پیغمبر دے کولوں لے آیا، مگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اسرار نال فرماندیاں جیڑی شے اللہ دے رسول کولوں آوے وہ انجے نہیں ہوندی، او در حقیقت اللہ نے بھیجی ہوئی ہوندی ہے کہ جے اللہ دی بھیجی ہوئی ہوندی تے ول پوری ہوے ادھوری نہ ہوے۔ جڑے کنے پوری ہوے جڑے میں ایک انار دیتا ہے تھوڑی دیر تو بعد اللہ نے بدلہ دیتا ہے تے ول ایک دا بدلہ 10 ہونے آن مگر تے 9 انار ہیں۔ یہ کتنے ہیں تے ہونے کتنے آن؟ او بولو او ستی قوم، یہ جڑے 9 ہیں
تے ہونے کتنے آن دا انہاں کہ اچھا باہر تشریف لایا ہے اس بندے نو آکھن لگے یار گل سچی دس یا تے اللہ دے رسول نہیں بھیجے یا ول ایک انار دے اس آکھے جی کیویں جڑے انجے جو اساں تیرے آون تو پہلے ایک اللہ دے راہ تے دتی بیٹھے آئے جی ہن اللہ اتھائی بدلہ دیونا ہے ول تو ایک دے 10 دیندا ہے 9 نہیں دیندا ہوندا اس ویلے او بندہ ہس پیا جی جناب میں قربان جاواں اہل بیت دے ایمان تو میں تا تجربہ کرن لگا میری جیب وچ داواں آ رہے پیا اللہ نے تو واقعی دا بھیجے آن مگر میں تجربہ کرنا چاہندا ہوں اللہ نے کیسا اعلان تے قانون کی تحت بنایا ہے جیڑا محمد رسول اللہ دے دامن دے نال لگ گیا حق سچ دا اعلان سنن تو بعد اللہ فرماندا ہے میرا محمد بھی بے مثال میرے محمد دے اہل بیت مومنین صحابہ کرام بھی انہاں دا ایمان بھی بے مثال کیوں جو محمد نو آیا قرآن بے مثال تے قرآن نازل کرن والا رحمان آپ بھی بے مثال تے انہاں سارے بے مثالاں نو منن والا مسلمان بھی بے مثال آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.